السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو بیٹوں کی ماں ہونے کی وجہ سے دوسروں کی بیٹیوں کو حقیر اور ان کی ماں کو مطلبی سمجھتی تھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سغرا بطول کو اللہ نے آگے پیچھے کی 3 اولادیں دیں۔ یہ محض اوپر والے کا کرم ہی تھا کہ تینوں اولادیں نرینہ تھیں۔ سرخ سفید رنگت، گھنگریالے بالوں اور بڑی بڑی سرمگی آنکھوں والے 3 شہزادے۔ ان تینوں کے نام محمد غفران، محمد سبحان اور محمد فرحان تھے۔ شکل و صورت میں بڑا ننہال پر پڑا تو چھوٹا ددھیال پر۔ ہاں، منجلا محمد سبحان اپنی شکل آپ تھا، نہ ماں پر نہ باپ پر۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ ان کی ایک بہن، ایک نند اور 2 کزنز کی شادی ان کی شادی کے 2-1 سال کے اندر ہوئی، لیکن کسی کو بھی اولاد نرینہ یعنی بیٹا نصیب نہ ہوا۔ کسی کی ایک بیٹی تھی مریل سی تو کسی کی 2 سوکھی سڑی چمڑی جیسی، جیسے اتھوپیا کی قحط زدہ حبشی مخلوق۔ اللہ معاف کرے، سغرا بطول کو تو بہتی ناک اور ری ری کرنے والے بچے ویسے ہی اچھے نہیں لگتے تھے۔ 2 منٹ میں طبیعت اوب جاتی، جی متلانے لگتا۔ قدرت کی ستم ظریفی ساری کی ساری بیٹیوں کی ماؤں کے مقدر میں تھی۔ ساری بچیاں خواہ نند کی ہوں یا بہن کی یا چچا زاد ماموں زاد کی، سب کی سب روندوں، سانولی اور بہتی ناک والی۔ ایک نظر ڈالیں تو دوسری ڈالنے سے توبہ کر لیں۔ یہ سغرا بطول پہ اللہ کا مزید کرم تھا کہ انہیں اس نے 3 بیٹوں سے نوازا اور بیٹے بھی حسین و جمیل، ہس مکھ، کل کل کر کلکاریاں مارتے تو بڑے سے بڑا خشک مزاج بھی پیار کیے بغیر نہ رہ پائے۔ شیر خواری میں ہی خوش مزاجی سے مالا مال تھے، کوئی غیر بھی اگر بیٹھتا تو ہمک کر مخاطب کرتے۔ 24 میں سے 20 گھنٹے سغرا بطول کو یہی فکر لاحق رہتی کہ کہیں اس کے جگر گوشوں کو نظر نہ لگ جائے۔ کبھی خود آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارتی، کبھی کسی کے بتانے پر سرخ مرچیں جلاتی، کبھی پیسے سے وار کر صدقہ اتارتی، پھر بھی ایک پل چین نہ آتا۔ ذرا سی طبیعت خراب ہوتی یا چھینکوں کی آواز سنائی دیتی تو بس بے دم ہو جاتی۔ ہائے، فلاں کی نظر کھا گئی میرے جگر گوشوں کو۔ بچہ خود ہی پانی سے پھسل کر گرتا، بارش میں نہانے سے بیمار یا سست ہوتا تو نزلہ ان عزیز اور رشتہ داروں پر نکلتا جو ان کے خیال میں ان کے ہنستے کھیلتے بچوں سے جلتے تھے۔ کسی تقریب میں جاتی، فوراً وہاں موجود بچوں سے تقابلی جائزہ شروع ہو جاتا۔ حکمت عملی شروع سے یہی تھی کہ وہ بچوں کو شیر خوارگی کی عمر سے ہی گھر سے پیٹ بھر کر لے کر جاتی تاکہ لوگوں کے سامنے اتنے مہذب انداز میں فیڈر پینے سے نظر ہی نہ لگ جائے، اور جب بچے بڑے ہوئے تو ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر لے کے جاتی تاکہ کھانوں کی طرف ندیدے پن سے نہ دیکھیں۔ ساری دنیا ان کے بچوں کی تعریفوں کے پل باندھے۔ ان کی یہ حکمت عملی اتنی کامیاب رہی کہ باقی خواتین شادی بیاہ کی تقریبات میں کھانا دیر سے کھلنے کی وجہ سے پریشان کم ہوتی اور اپنے بچوں کے بھوک اور رونے پیٹنے کی وجہ سے زیادہ۔ تب ان کی نظریں فاتحانہ طور پر چاروں اور گھومتی، چہرے پر تمسخر ہوتا، دل اچھل کر کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو یہ ہے فرق میری اور تمہاری اولاد میں، ذرا دیکھو تو، پچکے گال، بہتی رال، ندیدی نظریں، اور یہاں دیکھو صاف ستھرے خاموش طبع بھری نیت کے بچے۔ ہے کوئی مقابلہ میرے بچوں سے؟ اور اگر ہے کوئی ہمسا تو سامنے آئے۔ ان کی باڈی لینگویج سے اور پھر تمسخرانہ گفتگو سے سب اپنے پرائے ان سے دور ہٹتے گئے۔ غم میں تو سبھی اپنے اپنے دکھ یاد کرتی اور خوشی میں سب ان کے قریب بھی نہ پھٹکتی۔ لوگوں نے اپنی غمی خوشی کی خبر انہیں دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ ان کے طنز اور تفاخر کا جواب میکے اور سسرالی خواتین نے ان سے اجنبیت برتتے ہوئے دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اپنی سگی بھانجیوں بھتیجیوں سے میل ملاقات کو کئی سال گزر جاتے۔ انہیں دل میں اس رویے پر دکھ ہو تو ہو، لیکن عملاً وہ بیٹوں کی پرورش میں اتنی مصروف تھیں کہ ایسے مسئلے ان کے لیے بے معنی تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز صرف اور صرف بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے کوشاں تھیں۔
ایسا مستقبل کہ سب کی آنکھوں میں رشک اور دل میں حسرت ہو کہ کاش ہماری اولادیں بھی اس مقام اور مرتبے کو پہنچی ہوتی۔ ماہو سال کے تانے بانے میں مزید 10-11 سال گزر گئے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے ہر شوق کو پیچھے چھوڑ دیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ ان کی محنت رنگ لائی۔ ان کے بڑے بیٹے نے سول سروس کے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کی، دوسرا بھی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا CA آخری سیمسٹر میں داخل ہو چکا تھا، بس ڈگری کا انتظار تھا۔ لیکن قسمت نے ایک بین الاقوامی کمپنی میں پرکشش معاوضے پر نوکری پلیٹ میں رکھ کر دے دی تھی۔ اب ان کی نئی مصروفیت شروع ہوئی۔ انہیں کائنات میں سب سے حسین، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، سب سے منفرد بہو چاہیے تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے خاندان کی لڑکیوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ عجیب بات ہے کہ اپنی سگی بھانجی اور بھتیجی سے ان کی 4-4.5 سال سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے ذہن میں وہی مریل، سوکھی، جھریوں والی بندریاں نما بچیاں تھیں، ناک بہتی ہوئی، ری ری کرتی روتی شکلیں۔ میرے شہزادوں کے لیے وہی رہ گئی ہیں کیا؟ جٹھانی اور نند کی اکلوتی بچیوں کا خیال آیا۔ نند تو کئی سال سے آسٹریلیا میں مقیم تھیں، 1-2 مرتبہ آئیں تو بچی کو چھوڑ آئی تھیں، بقول اس کے کہ وہاں کی پڑھائی پاکستانی اسکولوں جیسی نہیں ہے۔ جب وہ رشتوں کی تلاش میں تھیں تو اچانک ان کے جیٹ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میکا اور سسرال سے سبھی تعزیت اور پرسے کے لیے آئے۔ اتفاق تھا یا سوچی سمجھی اسکیم، سب کی بچیاں بھی 3 دن فوتگی والے گھر میں موجود رہیں۔ دل میں تو انہوں نے سوچا ہو نہ ہو یہ ان کے بیٹوں کے رشتے کی تلاش کی سنگن پا چکی ہیں اور مائیں ان بچیوں کو زور زبردستی کر کے ساتھ لائی ہوں گی۔ بچپن والی وہ مریل مدھوک سی بھانجی، وہ یہ تو نہیں ہے، کہیں مرمرا تو نہیں گئی؟ اب تو ایک حسینہ نازنین وہاں ان کی بہن کے گوٹے سے جڑی بیٹھی تھی۔ یہ دوا لے لے ماما، یہ پین کلر بھی ساتھ لے لیں، ماما طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ کبھی اس کا BP چیک کر رہی ہے، کبھی انسولین لگا رہی ہے، کبھی سونے سے قبل اس کے پاؤں میں مساج کر رہی ہے۔ حد ہو گئی شوخی سی، دل میں سوچنے لگی۔ 1-2 مرتبہ وہ خالہ سغرا بطول کا بھی BP چیک کرنے کے لیے پرتول رہی تھی۔ سغرا بطول نے تو سوچا تھا چٹا انکار کر دیں، لیکن سب کے کہنے پر انہوں نے بازو آگے کر ہی دیا۔ بڑے طریقے سلیقے سے اس نے قمیص کا تنگ بازو اوپر کیا، ادھر ادھر کی گفتگو میں دھیان بٹا کر بلڈ پریشر بھی نوٹ کر لیا اور کھنکتی ہوئی ہنسی میں بولی، خالہ میں اس لیے اوٹ پٹانگ باتیں آپ سے کر رہی تھی کہ BP چیک کرتے ہوئے مریض کا دھیان غیر متعلقہ چیزوں کی طرف ہونا ضروری ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سغرا بطول کے دل میں اس کی کھنکتی ہنسی جلترنگ کی طرح جگہ بنا گئی۔ انہوں نے غور سے دیکھا، اس کی جلد بچوں جیسی صاف شفاف اور لہجہ بچوں کی طرح معصوم، انداز ایسا تھا کہ دل موہ لے، رنگت دمکتی کالی سیاہ امٹتی گھٹاؤں جیسی زلفیں، آنکھیں ایسی جن میں ایک مرتبہ دیکھ لیں تو دل اتھل پتھل ہونے لگے۔ ہزار دوریوں کے باوجود انہیں اس لڑکی زارا میں دلچسپی ہو چکی تھی۔ نند کی آسٹریلین بیٹی تو خیر مکسچر تھی، گوری چمڑی اور بنگالی حسن جیسے بہتا جھرنا نہیں آبشار۔ باتوں ہی باتوں میں نند نے بتا دیا تھا کہ ہم تو وہیں رشتہ طے کر چکے ہیں۔ پاکستان سے جانے والے لڑکوں کے بہت جلد پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے۔ ہم نے انڈین مسلم فیملی میں بات طے کر دی ہے، لڑکا وہاں کا رہنے والا ہے، اچھا پڑھا لکھا اور برسر روزگار ہے۔ پاکستان کی سول سروس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا نا۔ ان کی تو یہی بات ہوئی، انگور کھٹے ہیں۔ 3 دن کے بعد سب واپس چلے گئے۔ گھر کے افراد اور جیٹھانی کی والدہ بس رہ گئیں۔ وہاں سے واپس آنے کے کئی دن بعد تک سغرا بطول ششو پنج میں رہیں۔ آیا بھانجی کے لیے رشتے کی بات کی جائے یا ابھی نہیں؟ محض اتفاق تھا کہ اسی وقت ان کی بہن جو صرف 1 سال چھوٹی تھی اس کا فون آ گیا۔ بہت سالوں کے بعد ان کی بہت بے تکلف طنز و تشنیع اور تفاخر سے پاک گفتگو ہو رہی تھی، پھر بھی دماغ میں کیڑا سا کلبلا رہا تھا۔ سو زبان پر سوال لے ہی آئیں، نور فاطمہ بڑی مدت کے بعد فون کیا ہے آج تم نے، خیریت تو ہے؟ اوفو 3 دن اکٹھے بھی تو اتنی مدت کے بعد رہے ہیں آپ بھی، بس خون نے جوش مارا تو موبائل فون اٹھا لیا۔ وہ ہنس کر بولی۔ سغرا بطول کے دل میں کمینی سی سوچ آئی، یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تمہارے بیٹے پر نظر ہے داماد بنانے کے لیے؟ چلے دیکھتے ہیں، اتنے بھی گرے پڑے نہیں، جب تک رشتے کی بات خود سے نہیں ڈالے گی میں تو نہیں شروع کرنے والی۔
दो एक दिन के बाद फिर इत्तेफाक हुआ कि बहन के नंबर से किसी फैमिली फंक्शन की तस्वीर धड़ाधड़ अपलोड हुई और अभी वो 2-4 तस्वीरें ही देख पाई थी कि डिलीट फॉर एवरीवन ने उन तस्वीर का सफाया कर दिया। घायल और कायल करने की सदियों पुराने हरबे। एक और फजूल ख्याल जहन में आया। मसला ये था कि ये सारे दुखड़े किससे रोती। मियाँ से बात की तो वो सदा के बेनियाज, जैसा मर्जी दिल में आए वो करो, ये कहकर चैनल सर्च करने लगे। वो इसी शशोपंज में थीं कि इस मौजू पर बच्चों से बात की जाए या नहीं, कि उन्हें एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों से कोरियर सर्विस से 2 पार्सल मौसूल हुए। कुछ अजीब सी कैफियत में उन्होंने पार्सल वसूल किए। खोल कर देखा तो एक बहन की तरफ से मुल्तानी सोहन हलवा और बहुत ही नफीस किस्म का शेफून में कामदानी का सूट था। दूसरा पैकेट उनकी चचाजाद बहन मारिया की तरफ से था। 2 कुतब और एक दीदा जेब रंगों में बेडशीट। बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा और प्रिंट तो खैर था ही। शानदार अच्छी बेडशीट उनकी कमज़ोरी थी। बहुत देर तक वो हाथ फेर कर उसे महसूस करती रहीं, लेकिन दिमाग इन सोचों में मसरूफ़ के दोनों की तरफ से इकट्ठे पार्सल भेजे जाने का मकसद क्या है। जेठ की वफ़ात पर उनकी बहन और चचाजाद बहन दोनों अपनी जवान जहां बेटियों के साथ ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार के तौर पर मौजूद थी। भांजी तो खैर हसीन थी, डॉक्टर थी, नाजो अंदाज भी दिल मोह लेने वाले थे, लेकिन चचाजाद बहन की बेटी, वो दिल ही दिल में तंजिया अंदाज से मुस्कुराई। लो जी, कामयाब होनेहार लड़कों को देखकर ऐसे ही बेटियों की माओं के दिमाग मंसूबे बनाते हैं। आगे पीछे कभी हाल अहवाल पूछने की जहमत नहीं की और अब कीमती तोहफे भेजे जा रहे हैं। भाई सच्ची बात है, इतने काबिल होनहार सपूत तो बस किसी किसी के मुकद्दर में होते हैं। घंटे 2 घंटे इसी शशोपंज में गुजारे कि तहाइफ का शुक्रिया अदा करें या ना करें। कभी सोचती कि शुक्रिया अदा कर दिया तो चिपकू ही ना हो जाए। कल बिरयानी नहारी बना के भिजवाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर सोचा जब सोबान का कहीं रिश्ता तय हुआ तो मुबारकबाद में ही वो भी कोई सूट शूट भेज देंगी। चलो छोड़ो, दफ़ा मारो, कोई ज़रूरत नहीं ताल्लुकात को बढ़ाने की। ख्याल के आने पर कुछ यकसुई नसीब हुई थी कि मोबाइल फ़ोन की तेज़ चीखती चिंगारती आवाज़ ने मतवज्जा किया। उन्होंने ख्यालों में मगन बेदहानी से कॉल का बटन प्रेस किया और बोली, जी फरमाइए। सुगरा आपी, आप फारिग हैं क्या? 2 मिनट, मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है। दूसरी जानिब से उनकी कज़न मारिया की चहकती आवाज़ सुनाई दी। दिल ही दिल में सुगरा बतूल ने अपने आप को 70 मरतबा लान तान की जो उन्होंने बेदहानी में फ़ोन कॉल अटेंड कर ली। अब बेटी की तारीफ के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। बददिली और कदरे नखुवत पर काबू पाते हुए उन्होंने मरियल सी आवाज़ में जवाब दिया, क्यों नहीं, बस आज कुछ मसरूफियत थी। नहीं आपी, आज नहीं परसों। बहुत अच्छी खबर है, सुनकर खुश हो जाएंगी। बस हमें आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। खनखनाते लहजे में मारिया ने कहा और बात जारी रखी। आपी, मैं अपने बेटे का रिश्ता नूर फातिमा की बेटी ज़ारा से कर रही हूँ। आपको तो नूर ने बताया ही होगा ना। परसों हम दुआए खैर कर रहे हैं। बस हम दोनों में समधने बनने से पहले ही झगड़ा हो गया है। नूर कहती है कि वो आपकी छोटी बहन है, वो अपनी तरफ से आपको मदऊ करेगी, और मैं बंदी हकीर आजिज़ाना दरख्वास्त आपसे करती हूँ कि सगी बहन ना सही पर कज़न तो हूँ ना। रिश्ता तो मेरा भी आपसे पक्का पक्का है। आप मेरी तरफ से आएँ और मेरा मान बढ़ाएं। मैं खुद आपको लेने आ जाऊँगी और मेरी तरफ से आप लड़के की फूफो बनकर जाएंगी। मेरी तो कोई ननद या बहन भी नहीं है। मारिया बोले जा रही थी और वो सातवें आसमान से सुगरा बतूल नीचे गिरते गिरते ज़मीन से भी नीचे पाताल में गिर रही थी, अपनी निकम्मी सोच और नाक़िस ज़हनियत पर मातम करते हुए।